اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماعی مسائل کے سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ محور اور مرکز ہماری ذات ہے اور ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے حق اور باطل میں سے حق کا انتخاب کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہمیں خیال رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنا معیار بلند کرنا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی علم حاصل کرے گا علم اس کو اچھا کر دے گا۔ علم کا کام اچھا کرنا نہیں ہے، علم کا کام اپڈیٹ کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ نے حق کو قبول کر لیا اور علم حاصل کر کے معیار بلند کیا تو حق میں آپ کا معیار بلند ہو جائے گا، لیکن ایک شخص نے اگر باطل کا انتخاب کر لیا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ چور تھا، کل چابی کے ذریعے سے تالی کھولتا تھا، آج وہ نیٹ کے ذریعے سے سرچ کر کر خود تالے توڑنا سیکھ جائے گا۔ تو تعلیم کا کام جو ہے کوالٹی پیدا کرنا ہے، لیکن حق اور باطل پر لانا نہیں ہے۔ حق اور باطل میں ہمیں خود آنا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک رات میں مسلمان ہو گئے، وہ ایک رات میں باطل سے حق پر آئے ہیں۔ جس طریقے سے ہم حضرت حر کے بارے میں کہتے ہیں کہ لشکر یزید سے امام حسین کے لشکر میں حر تشریف لے آئے، ایک رات میں تبدیلی آ گئی۔ ایک رات میں کس چیز میں تبدیلی آئی ہے؟ ایک رات میں تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ وہ لشکر یزید میں تھے، وہاں سے لشکر امام حسین میں آئے ہیں، لیکن جو ان کا معیار تھا، جو ان کی کوالٹی تھی، وہ ایک رات میں نہیں بنی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک فقیر مسلمان ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ ایک رات میں مسلمان ہو جائے گا، لیکن اس کا فقر ایک رات میں تو ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک بادشاہ مسلمان ہوتا ہے تو ایک رات میں مسلمان ہو جائے گا، لیکن اب وہ بادشاہ ہوگا۔ یہ جو معیار کا فرق ہوتا ہے، فقیر کے اپنے اثرات رہیں گے اور بادشاہ کے اپنے اثرات رہیں گے۔ تو حر نے اپنی ذات کے اندر جو معیار بنایا ہوا تھا، اسی معیار کے ساتھ جب لشکر یزید میں تھے اس کو چلا رہے تھے، اسی معیار کے ساتھ جب امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ اسی طریقے سے کمال پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہابی قلبی کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ عیسائی تھے، لیکن معیار تھا، ایک رات میں آئے، مومن بنے، شیعہ بنے، امام حسین کے ساتھ مراتب پر فائز ہو گئے۔ یہ چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ خالی حق اور باطل کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حق اور باطل کے علاوہ اپنے معیار کو بھی دیکھنا ہے۔ اور اجتماعی مسائل میں خالی ہمیں اپنے معیار کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ دوسروں کا درد بھی ہونا چاہیے، معاشرے کے 100% سرمایہ کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی چیز، کون سا فرد کس مقام پر مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے چلیں گے تو معاشرے کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اگر اس طریقے سے نہیں چلیں گے تو معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ایک اور بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ تفقہ دین کا مطلب خالی دین پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ دیندار بننا ہے۔ یہ چیز مشکل ہے، یعنی ائمہ کے لیے، پیغمبر کے لیے جو چیز مشکل کا سبب بن رہی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ دین کو پہنچا دیا جائے، جس کو میں یوں کہتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ پیغام جو پیغمبر نے پہنچایا اور خداوند عالم سے اکمال اور تکمیل کی سند حاصل کی، رضا رب کو حاصل کیا، کیا یہ حضرت آدم نہیں کر سکتے تھے؟ کیا حضرت موسیٰ نہیں کر سکتے تھے؟ یا حضرت عیسیٰ نہیں کر پا رہے تھے؟ مسئلہ کیا تھا؟ خالی الفاظ نہیں تھے، بلکہ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دین لیا اور دوسرے تک پہنچا دیا۔ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کرنٹ لیا اور کرنٹ لگا دیا، بلکہ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرنٹ لیا، اپنے اندر اس کو نور میں تبدیل کیا اور اس کی روشنی کو دوسروں تک پہنچایا۔ رحمت خدا کو لیا، رحمت للعالمین بنے، پھر وہ چیز کائنات تک پہنچائی۔ یہ چیز صرف پیغمبر کی ہستی ہمیں کائنات میں ایسے ملتی ہے کہ خدا کی بات کو 100% لیا، 100% اس پر کردار کے ذریعے سے عمل کیا اور اس عمل کو معاشرے میں پہنچایا، جس سے اکمال اور تکمیل اور رضا رب کی سند حاصل کی۔ اور یہی چیز معصومین علیہ السلام نے بھی یہ سند حاصل کی ہوئی ہے۔ لوگ معاشرے میں شور شرابہ کرتے ہیں، اصحاب کو لے کر آتے ہیں، لیکن اصحاب کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کہیں پر ایسی چیز ملتی ہے کہ وہ دنیا کے بعد ہماری کہیں مدد کر پائیں گے، یا ہمیں کوئی معیار بھی ان کا نہیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر 12,000 صحابی ہیں، ایک حضرت علی علیہ السلام نے جتنی روایات پیغمبر سے نقل کی ہیں 12,000 اصحاب نے مل کر بھی نقل نہیں کی، تو ان کا کیا معیار ہونا چاہیے؟
یا ہمیں ملتا ہے کہ آخری زمانے لوگوں کے بارے میں کہ سیاتی زمان اللہ امتی رجل واحد منہم اجر 50 منکم، کہ اصحاب پیغمبر کی نسبت آنے والے زمانے کے آخری زمانے کے لوگوں کا معیار اتنا بلند ہوگا کہ 50 صحابی ایک طرف، اس زمانے کے لوگ یعنی آخری زمانے کے لوگوں میں سے ایک فرد ان کے 50 کے برابر ہوگا، دین کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ معیار جس کا جتنا اچھا ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ خالی یہ کہنا کہ ہم دیندار گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمارا دین اچھا ہے، تو یہ چیز کافی نہیں ہے۔ آج کے درس کو ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔